عزیز طلبا، پروجیکٹ مینجمنٹ سبجیکٹ اس کا لیکچر نمبر 9 اور ٹاپک کلاسز آف اسٹیبلشمنٹ، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، عملہ، اس کی قسمیں ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پریویس لیکچرز میں کہ کنسٹرکشن کے کتنے ادارے ہیں، ان کو کمبائنڈلی ہم کہہ سکتے ہیں PWD پبلک ورکس ڈپارٹمنٹس۔ تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں ہائی وے ہے، بلڈنگز ہے، اور سارے کے سارے جتنے ہمارے ادارے ہیں کنسٹرکشن کے، سول انجینئرنگ کے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جابس اور کام سول انجینئرنگ ہے۔ تو جہاں بھی ہمارے طلباء جائیں گے انشاءاللہ انجوائے کریں گے ورلڈ وائڈ۔ جیسے الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا سعودیہ میں، پورے سعودیہ کے بہت سارے شہروں میں پھرے، گاڑی دیتے ہیں اور AC ریزیڈنس دیتے ہیں، جس وقت موبائل نہیں تھا، 2000 کی بات ہے، موبائل دیتے ہیں اور بہت ساری انجوائمنٹ اور ذمہ داری ہوتی ہے، بس باقی جو ساری زندگی پڑا ہے اسی کو ہم یوٹیلائز کر کے پروجیکٹس کو رن کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کلاسز آف اسٹیبلشمنٹ ان PWD، محکمہ تعمیرات عامہ میں عملہ، یعنی کام کرنے والے لوگ، ان کی ٹائپس، ان کی اقسام۔ باقی پاکستان کے جو ادارے ہیں گورنمنٹ، ان میں بھی یہی ترتیب ہے۔ تو ہم چونکہ ہمارے سول کے ادارے پڑھ رہے ہیں اسی اعتبار سے ہم بات کریں گے۔ ویسے موسٹلی جو شروع کے اسٹیبلشمنٹ کی ٹائپس ہیں، باقی گورنمنٹ کے ادارے بھی اسی انداز سے چلائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے نمبر پہ ریگولر اسٹیبلشمنٹ، مستقل عملہ، مستقل اسامیہ، مستقل پوسٹ، یہ والے سب سے ضروری لوگ۔ ہر محکمے میں کچھ سیٹیں ہیں، طے شدہ ہیں، کبھی ورک بڑھ جائے، آبادی بڑھ جائے تو سیٹیں بڑھا بھی دیتے ہیں، ان سیٹوں پہ گورنمنٹ لازمی لوگوں کو رکھتی ہے۔ اب اس عملے کو جو مستقل ایک ادارے کے ملازم ہوتے ہیں اور آپ کو 60 ایئرس تک کام کرتے ہیں، پینشن بھی لیتے ہیں، اور جتنے بینیفٹ گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ میں انکریز، اینول بجٹ میں انکریز، اور اس کے علاوہ جتنے بینیفٹ سارے کے سارے ان کو ملتے ہیں۔ سب سے لکی لوگ جو ریگولر امپلائیز ہو جاتے ہیں، ایک قسم کے وہ گورنمنٹ کے خرچے پہ آ جاتے ہیں، سرکاری ملازم تو انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ مستقل عملہ، DA ٹریولنگ الاؤنس، ڈیلی الاؤنس، یہ بھی اسکیل وائز ملتے ہیں، 17 کے اسکیل کا اور ہے، 14 16 کا اور ہے، اسکیل وائز جب گورنمنٹ باہر کاموں کے لیے بھیجے گی یہ بینیفٹس بھی لیں گے۔ اور اینڈ بینیفٹس، GP فنڈ، جنرل پروویڈنٹ فنڈ بھی ان کو ملے گا، اچھی خاصی اماؤنٹ ہو جاتی ہے، اور لاکھوں میں بلکہ آج کل کروڑوں میں بھی بعض لوگوں کے یہ کیش بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ منتھلی ان کو پینشن بھی ملتی ہے آفٹر ریٹائرمنٹ، میڈیکل کی فیسلٹیز اور ریزیڈنس کی فیسلٹیز، کنوینس کی بے شمار سہولیات ہیں، ساری کی ساری اس عملے کو دستیاب۔ اب ہم چلتے ہیں ٹیمپریری اسٹیبلشمنٹ، عارضی عملہ۔ مستقل جو پوسٹ ہیں، کبھی کبھار وہ فل نہیں کی جاتی، کچھ سیٹیں رہ جاتی ہیں، یا کبھی کبھی ایڈیشنل ورکس زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارے کنسٹرکشن کے، تو کچھ لوگ ہمیں عارضی طور پہ رکھنے پڑتے ہیں۔ گو کہ وہ جیسے ریگولر کی طرز پہ رکھے جائیں گے، صرف ایک ڈفرنس آئے گا، ریگولر کا اور ٹیمپریری کا، یعنی عارضی کا ایک ڈفرنس ہوگا، ان کو پینشن نہیں دی جائے گی، عارضی والوں، مستقل والوں کو پینشن، باقی تقریباً سارے بینیفٹس یہ حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات، یہ آپ کو 60 ایئرس ایج تک ہے، اور یہ جب کام ختم ہو گیا کسی وقت بھی ان کی چھٹی ہو سکتی ہے، ان کو بھیجا جا سکتا ہے گھر پہ، کام کے اعتبار سے، لوڈ کے اعتبار سے، یا ایک ٹرم جس کے لیے ان کا کنٹریکٹ ہوا، کنٹریکچوئل امپلائیز بھی کہتے ہیں، ایڈ ہاک امپلائیز بھی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی لاکھ میں کام کرتی ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز آتی ہے اور گورنمنٹ اعلان کرتی ہے ایڈ ہاک یا کنٹریکٹ والوں کو سب کو پرماننٹ کر دو، تو اکثر کتنے بے شمار ہمارے پاکستان کے اداروں میں پرماننٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی لک چل جائے اور بات ہے، البتہ آپ کو میں نے ڈفرنس بتا دیا، یہ 60 ایئرس تک اور پینشنیبل، اور یہ وداؤٹ پینشن، اور ان کا بھی ٹائم وہ سیکیورٹی نہیں ہے، جاب سیکیورٹی وہ نہیں ہے جو ان پر۔ تیسرے نمبر پہ ورک چارج، یعنی ایسا عملہ جس کی تنخواہ جو پروجیکٹ کی کاسٹ ہے، منصوبہ کی لاگت ہے، اس میں سے دی جائے گی، اس کو ورک چارج اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔
جب پروجیکٹ کے ایسٹیمیٹ لگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی ایک ایسٹیمیٹ لگا لیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں اس ورک چارج کے طور پہ بھی رکھیں گے. تو اکثر یہ سیکورٹی کے لیے سپرویژن کے لیے کچھ لوگ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی رکھ دیں. جب تک پروجیکٹ چل رہا ہے ان کی تنخواہ بھی مل رہی ہے, ان کے کام بھی چل رہے ہیں, اور جب تک ایکسچینج صاحب نے ان کو رکھا ہوا ہے تو اکثر اس کی ایک منظوری ایکسچینج کنٹینجنٹ کی منظوری ایکسچینج اس کی ڈیلی لیبر کی منظوری یہ سب ایس ڈی او بھی کر دیتا ہے. تو یہ ایکسچینج کی منظوری سے ہوتے ہیں. تو ان کی تنخواہیں گورنمنٹ کے خزانہ سے جو پہلا عملہ گزرا اس کی گورنمنٹ کے خزانے سے, باقی یہ ان کی پے بل ایک پرفارما ہے اس پہ فل کر کے ان کی تنخواہ دی جائے گی. اچھا ورک چارج کو کیا فیسلٹی ہوگی؟ پہلی فیسلٹی تو آپ نے دیکھ لی کہ بیچارے پروجیکٹ ختم تو ان کا کام ختم, ضرورت کے تحت رکھے گئے, اور ٹی اے ڈی بھی ان کو نہیں دیا جائے گا. اگر ایکسچینج صاحب چاہتے ہیں, ایس ڈی او صاحب چاہتے ہیں تو اپنے اختیارات میں سے کچھ ان کو بینیفٹ دے دیے جائیں. ادروائز ان کی پینشن, ٹی اے ڈی اور جتنے میں نے جی پی فنڈ بہت سارے فیسلٹی جو پہلے والے کو بتائیں وہ آگے والے کسی کو نہیں ہے. نیکسٹ کنٹینجنٹ اسٹیبلشمنٹ, ناگہانی ضرورت کے لیے عملہ, یعنی ایمرجنسی میں مجبوری میں بعض وقت ہم کنٹریکٹ میں ایسٹیمیٹ میں کنٹینجنسی کے نام سے 2 سے 5% رکھ دیتے ہیں. ایسٹیمیٹ جو بچے لگاتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس وہ اس میں کنٹینجنسیز کے لیے رکھتے ہیں. تو جہاں کچھ ایسا آئٹم نکل آئے جو پہلے ہم جج نہیں کر سکے تو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بھی رکھتے ہیں, مثلا خاکروب رکھ لیا, کوئی یعنی سویپر رکھ لیا, کوئی پہلے وقت میں ماشکی رکھتے تھے, کوئی ضرورت کے تحت کوئی بندہ رکھ لیا تو اس کو کنٹینجنٹ اسٹاف کہتے ہیں. تو اس کی سیلری بھی پے بیل پہ بنے گی, ایسٹیمیٹ صاحب کی منظوری ہوگی اور ورک چارج کی طرح ان کو بھی پے کیا جائے گا, اور کسی وقت ان کی بھی کام ختم ہو سکتا ہے, چھٹی ہو سکتی ہے. لاسٹ پے ڈیلی لیبر. ڈیلی لیبر ہمارے گورنمنٹ کے اندر جو ڈپارٹمنٹل ورکس ہوتے ہیں, ایک تو کنٹریکٹر سے کرواتے ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ کرواتے ہیں, تو کچھ لیبر تو ہوتی ہے اور بڑے ہم اس کے علاوہ لیبر بازار سے پکڑ کے لگا لیتے ہیں. اچھا ایک بات بتانا آپ کو بھول گیا, دوبارہ سے عرض کرتا ہوں, یہ جو پہلا ریگولر اسٹیبلشمنٹ اس میں چیف انجینئر ایکسین ایسی سارے ریگولر, حتیٰ کہ چھوٹے اسٹاف تک, سویپر تک, پی ایم تک, سارے کے سارے عملے مستقل بھی رکھے جاتے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.